تھنک اینڈ گرو رچ بہت ہی مشہور کتاب ہے جس کے رائٹر نیپولین ہل نے 500 امیر ترین اور کامیاب لوگوں کو انٹرویو کیا اور ان کے امیر ہونے کا راز معلوم کیا۔ اس ریسرچ کے بعد 1937 میں یہ کتاب چھپی اور آج تک اس کی کروڑوں کاپیز فروخت ہو چکی ہیں۔ بہت سے موجودہ دور کے کامیاب لوگوں نے بھی اس کتاب سے کامیابی کے اصول سیکھے اور آج بھی یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے اور اس کی ریلیونس بھی ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کامیاب اور امیر ہونے کے لیے ہمیں کس طرح سوچنا ہے اور ہم نے کس طرح سے اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ رائٹر جس اصول کی سب سے پہلے بات کرتا ہے وہ ہے برننگ ڈیزائر، یعنی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی شدید خواہش، جنون کی حد تک شوق۔ کامیاب ہونا، امیر ہونا تو ہر کسی کی خواہش ہے، لیکن خواہش میں شدت، جذبہ کتنا ہے، یہ فیصلہ کرے گا کامیابی کا۔ تھامس ایڈیسن نے 10,000 ناکام تجربے کرنے کے بعد صرف الیکٹرک بلب ایجاد کیا، جس کی وجہ سے آج دنیا میں روشنیاں ہیں۔ ایک مشہور رائٹر فینی ہرڈ کی 36 دفعہ شارٹ سٹوریز اخبارات میں ریجیکٹ ہوئیں، لیکن لگن، جذبہ اور خواہش اتنی شدید تھی کہ ایک کامیابی ملی اور پھر آگے بڑھنے سے کوئی نہ روک سکا۔ تو کامیاب لوگوں میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی برننگ ڈیزائر اتنی ہوتی ہے کہ معمولی رکاوٹ، فیلئر، ناکامی نہ تو ان کو کوئی فرسٹریٹ کرتے ہیں، نہ ان کی ہمت کم ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر لیتے۔ کامیاب لوگوں کو ہمیشہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے۔ جتنا آپ اپنے مقصد کے بارے میں کلیئر ہوں گے اتنا ہی آپ کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو اپنے مقصد کو، اپنی کامیابی کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہوگا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گولز بنانا ہوں گے تاکہ آپ بڑے مقصد کی طرف اچھا پلان کر سکیں۔ اور پلان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ ایک ٹائم لائن نہیں بناتے، یعنی کتنے وقت میں آپ کو اپنا مقصد اچیو کرنا ہے۔ ہر چھوٹے گولز کو بھی ٹائم کا ٹارگٹ دیں اور اس طرح آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اچھی پلاننگ کریں۔ آپ کی کامیابی کا تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر یقین ہو، اعتماد ہو کہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں بہت پر اعتماد ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی بے یقینی نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ فیتھ یا یقین ایسی طاقت ہے کہ اگر ہم کسی جھوٹ کو بھی اپنے دماغ میں داخل کر لیں، بار بار اس پہ سوچیں تو وہ سچ محسوس ہونے لگتا ہے۔ ہمارے دماغ سے ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہمارا یقین سب کچھ جنم لیتے ہیں، اور خدا نے ہمیں یہ طاقت اور کنٹرول دیا ہے کہ دماغ میں کون سے خیالات داخل ہو سکیں، کون سے جذبات اور یقین پیدا ہو سکے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس طاقت اور کنٹرول کا استعمال نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے اور ساری عمر غربت میں گزار دیتے ہیں۔ آٹو سجیشن کا مطلب ہے کہ اپنے دماغ میں جو خیالات جا رہے ہیں، جو سوچ پیدا ہو رہی ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول ہو۔ ہمیں ہر وقت اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ دماغ میں کیا جا رہا ہے، اور جب بھی اپنے مقصد کے خلاف کوئی تھاٹ جائے تو اسے روکیں، اسے نکال باہر کریں۔ نالج دو قسم کا ہے، ایک ہے جنرل نالج اور دوسرا ہے اسپیشلائزڈ نالج۔ جنرل نالج میں کوانٹٹی اور ورائٹی پہ بہت زور دیا جاتا ہے، فیکٹس اور فگرز دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے کالج اور یونیورسٹی زیادہ جنرل نالج ہی دے رہے ہیں۔ اسپیشلائز سے مراد ہے کہ بہت فوکسڈ اور ایسا علم جس سے کوئی ہم پلان بنا سکیں، کوئی پریکٹیکل مقصد حاصل کر سکیں۔ ہنری فورڈ، جو کہ امریکہ میں آٹو موبائل انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، صرف 6 گریڈ تک اسکول گیا تھا، لیکن وہ بہت ایجوکیٹڈ آدمیوں سے زیادہ کامیاب اس لیے تھا کہ وہ جانتا تھا کہ نالج کو پریکٹیکل استعمال کیسے کرنا ہے۔ لہٰذا نالج صرف وہ حاصل کریں جس کا پریکٹیکل استعمال آپ کر سکتے ہوں۔ کسی بھی کامیابی کے پیچھے ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اور ہر آئیڈیا کے پیچھے امیجنیشن ہوتی ہے، یعنی ہمارے دماغ میں آئیڈیاز کی، خیالات کی ایک ورکشاپ ہے جہاں مختلف آئیڈیاز آتے ہیں، خواب بنتے ہیں، اور پھر ان پر عمل کرنے کی سوچ بھی بنتی ہے۔ انسان کی امیجنیشن کچھ نئی چیزیں تخلیق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، جسے کریٹو امیجنیشن کہتے ہیں، اور پرانے خیالات اور آئیڈیاز کی مدد سے بھی کچھ نیا تخلیق کیا جا سکتا ہے، جس کو سنتھیٹک امیجنیشن کہتے ہیں۔ ان دو قسم کی امیجنیشن کی طاقت سے کامیاب لوگوں نے نئی نئی ایجادات کی ہیں۔ جو بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے، انہی صلاحیتوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ امیجنیشن کی طاقت ایک مسل کی طرح ہوتی ہے، جتنا استعمال کریں گے یہ ایکٹیو رہے گی اور بڑھے گی۔ اگر استعمال کرنا چھوڑ دیا تو کمزور ہو جائے گی، بلکہ ختم ہو جائے گی۔ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنا تجزیہ کیا جائے، انالیسس کیا جائے
कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। अगर वीकनेसेस की शिनाख्त अच्छी तरह हो जाए तो बहुत आसान है कि इन वीकनेसेस को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोई एक्शन प्लान बनाया जाए। वीकनेसेस की निशानदेही में आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे अपने साथ और अपना सही तजिया करेंगे, इतना ही आप बेहतर इंप्रूवमेंट प्लान बना लेंगे। इसके लिए कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को बेहतर जानते हैं या फिर किसी अच्छे दोस्त से मदद ले सकते हैं जो कि आपको जानता हो। अगर नाकामी की वजूहात, रीजंस की लिस्ट बनाई जाए तो एक वजह जो नुमायां होगी वो है फैसला ना कर सकने की आदत। अगर आप फैसला जल्दी नहीं कर सकते तो फिर आप एक्शन भी जल्दी नहीं ले सकते और यूं सिर्फ नाकामी ही आपका मुकद्दर होगी। इसके बरक्स कामयाब लोग जल्द सोच और समझ के एक फैसला करते हैं, एक्शन लेते हैं, लेकिन अपने फैसले को तब्दील बहुत कम करते हैं या फिर बहुत वक्त के बाद करते हैं। अपने फैसले तब्दील ज़्यादा वो लोग करते हैं जो दूसरों की ओपिनियन का बहुत जल्द असर लेते हैं, चाहे वो टीवी से मिल रही हों, किसी दोस्त से या अखबार से। अपने फैसलों को इतना मजबूत बनाएं कि दूसरों की ओपिनियन उस पर असर ना करे। कामयाब लोग अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। वो टीम वर्क पे यकीन रखते हैं, चाहे वो सिर्फ 2 लोग हों जो मिलकर काम करें या 100 लोग। लेकिन ज़रूरी ये है कि मकसद को हासिल करने में सब संजीदा हों, सबका एनर्जी लेवल एक जैसा हो। अगर एक जैसे दिमाग और मिजाज के लोग मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे से एनर्जी मिलती है और इससे बड़े मकसद में कामयाबी ही मिलेगी। तो ये हैं 9 ऐसे असूल जिन पर अमल करने से आपके सोचने का अंदाज तब्दील हो जाएगा और आपकी कामयाबी और अमीर होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे।